السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے اور اللہ رب العزت کو ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے ہوں گے اور زیادہ کی توفیق اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو اپنا سب کچھ مان کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوں گے، اور اس طرح سے آپ اپنی قیمتی جانوں پر ظلم نہیں کرتے ہوں گے، اپنی قیمتی زندگیوں کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی انعام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو اپنے حق میں بہت برا فیصلہ کریں گے۔ ہم اپنے حق میں اکثر اچھے فیصلے کرتے ہیں اور اکثر برے فیصلے کرتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، زندگی کی ایک ایک سانس بہت زیادہ قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک دن بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہم بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم زندگی میں ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی روٹین میں جب بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، زندگی کو لے کر جو بھی منصوبہ بندی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم کچھ اچھے فیصلے کرتے ہیں اور کچھ برے فیصلے ہم سے ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں۔ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ایسے فیصلوں کو جو برے ہوتے ہیں ہمارے حق میں، سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں ہوتا، ایم نہیں ہوتا، یا کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، یا کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم اکثر اپنی زندگیوں میں نہ چاہتے ہوئے اپنے لیے برے فیصلے کر گزرتے ہیں۔ تو جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں، اور جو برے فیصلے ہم سے ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، اس کے برے نتائج ہوتے ہیں۔ اب اچھے نتائج کا فائدہ میں ہی اٹھاتا ہوں اور برے نتائج کا نقصان میں ہی اٹھاتا ہوں۔ فائدے سے یہ ہوگا کہ میں اپنے فائدوں میں دوسروں کو شریک بھی کر سکتا ہوں، یہ فائدے کی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ لیکن نقصان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان خود برداشت کرتا ہے۔ کسی کے نقصان میں کسی دوسرے کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، البتہ فائدے میں ہوتا۔ جب بھی ہم کسی نقصان سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمارے قریب آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جھوٹے دلاسے تسلیاں دے دے کر وہ اپنے آپ کو اچھا بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کچھ ہوتے بھی ہیں جو ہمیں دل سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نقصان کی کمی کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پورا کر پاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہمیں اکیلا کر دیتے ہیں، کوئی اس نقصان کو ریکور کرنے کا سوچتا نہیں ہے، بلکہ اگر پہلے عزت دار ہوتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے عزت ملی ہوتی ہے تو جیسے ہی پیسہ ختم ہو جاتا ہے اب لوگ ہماری عزت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی دھن دولت کی وجہ سے یا سٹیٹس کی وجہ سے مجھے معاشرے میں عزت ملی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ سٹیٹس ختم ہوتا ہے میرے معاشرے میں عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، نقصان ہوا مجھے۔ تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اگر اپنے لیے اچھے فیصلے کریں گے تو ہم بہت عقل مند کہلائیں گے۔ یقین کریں ہمیں ایسا فائدہ ہوگا، ایسا فائدہ ہوگا، ایسا فائدہ ہوگا کہ ہم خوش ہو جائیں گے، ہمیں فیصلوں پر فخر ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں وہ فیصلہ کر لیا کہ جس سے میری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور میرے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، میرے دوستوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تو یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ میں واقعی میں اکیلا رہ جاؤں گا، آپ واقعی میں اکیلا رہ جائیں گے۔ تو یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے ہمیں دی ہے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم خود سے نہیں بنے، اور ہمیں زندہ رکھا جا رہا ہے، ہم خود سے زندہ نہیں رہ رہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے دیا جا رہا ہے، نہ کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے نہ تو ہم بول رہے ہیں، نہ تو ہم سن رہے ہیں، نہ تو ہم سو رہے ہیں۔
نہ تو ہم چل رہے ہیں، نہ تو ہم کھا رہے ہیں، نہ تو ہم پی رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ صرف اور صرف ایک ایسی ذات کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارا خالق ہے. تو وہی ہمیں زندہ رکھ رہا ہے کچھ وقت کے لیے. اور پھر ایک ایسا لمحہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے کہ جس لمحے میں اور آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. اب خود نہیں جائیں گے، کیونکہ دیکھو جب انسان اپنے لیے دنیا بنا لیتا ہے، جب انسان دنیا میں رہ لیتا ہے، دنیا کے ماحول کو آبزرو کر لیتا ہے، دنیا کے ماحول سے دل لگا بیٹھتا ہے، دنیا کی تمام حرام محبتوں میں انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ حرام محبت اتنی زیادہ گھٹیا چیز ہے. حرام محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی کی محبت ہی حرام ہوتی ہے. حرام محبت کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، اور اس کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش، ہر وہ نقشہ، ہر وہ دولت، ہر وہ عزت، ہر وہ لوگ، ہر وہ شخصیت پرستی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، یہ حرام محبت ہے. اس کی محبت میں لگ کر تم اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ، یہ حرام محبت کی ڈیفینیشن ہے. اب کسی کو یہ محبت گاڑی سے ہوتی ہے، کسی کو انسان سے ہوتی ہے، کسی کو لڑکی سے ہوتی ہے، کسی کو لڑکے سے ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے ہوتی ہے، کسی کو بزنس سے ہوتی ہے، کسی کو جاب سے ہوتی ہے، کسی کو اپنی عزت سے ہوتی ہے، لیکن محبت ہوتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ شخص ہو یا چاہے وہ پھر کوئی چیز ہو، پھر انسان اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. پھر انسان یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز، یہ شخص، یہ دولت، یہ عزت مجھ سے دور چلی جائے. اسے کہتے ہیں محبت. کیونکہ محبت ایک واحد ایسی چیز ہے جس میں ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے، پسندیدہ چیزوں کو. دیکھو نا، میگنیٹ پلاسٹک کو نہیں کھینچتی. میگنیٹ جو ہے وہ کسی چپل کو نہیں کھینچتی اپنی طرف، میگنیٹ کسی بک کو نہیں کھینچتی اپنی طرف، میگنیٹ کسی لکڑی کو نہیں کھینچتی، لکڑی کی چیزوں کو نہیں کھینچتی اپنی طرف، بلکہ میگنیٹ لوہے کو کھینچتی ہے، اور اسی طرح کی جو دوسری تمام چیزیں جس میں اس پر زور چل جاتا ہے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں سب سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں ہر چیزوں سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں ہر انسان سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں ہر سچویشن سے محبت نہیں ہوتی. کچھ انسان ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا دل دے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں کو بھا جاتی ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جلدی سے جلدی میرے گھر میں آ جائے، میں اس چیز کا مالک بن جاؤں، اور پھر یہ چیز میری تابعداری کرے، جیسے میں کہوں ویسے ہی ہو. تو اس طرح کی محبتوں میں جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور اس کی غفلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اللہ انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے کہ انسان میری بنائی ہوئی چیزوں میں اتنا گم ہو جائے، اتنا متاثر ہو جائے ان چیزوں سے، ان کو وہ استعمال کرتے کرتے اتنا کھو جائے کہ مجھے ہی بھول جائے. اللہ یہ نہیں چاہتے. اللہ کو انسان کی غفلت اس لیے پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے نہیں کہ انسان کی غفلت سے یا اس انسان کی بدگمانیوں سے، بدعملیوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے اللہ کی ذات میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی. نو 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 نو. اللہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے. وہ اپنی شان میں اعلیٰ ہے، وہ اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اللہ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے ساری مخلوق مل کر بھی اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے. اللہ رب العزت چونکہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ فیوچر کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نہیں بہتر. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ قانون بنایا انسان کو، اور انسان کے سامنے، اور انسان کے علم میں وہ چیز وہ بات ڈال دی کہ میرے بندے، یہ حدود ہے، ان حدودوں کے اندر رہنا، ان حدودوں کو کراس مت کرنا. جب تک تم میرے ان بنائے ہوئے حدودوں میں لمیٹڈ ٹائم تک رہو گے تو تم سیف رہو گے. کن چیزوں سے؟ بے حیائیوں سے، گناہوں سے، اور ہر اس چیز سے جو تمہاری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو جب محبت دنیا کے لیے حد سے تجاوز کرے گی، یعنی کہ جب ہمارے دلوں میں چیزوں کی خواہشات بڑھ جائیں گی،
جب ہمارے دلوں میں دنیا کا حصول بڑھ جائے گا، جب ہماری محنتیں ساری کی ساری دنیا پر لگنے لگ جائیں گی، تو پھر معاشرے میں جرائم شروع ہو جاتے ہیں، ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا جرم جو انسان کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں کرتا، کسی دوسرے پر نہیں کرتا، کسی بھائی، کسی بہن، کسی عورت، کسی دوسری مخلوق پر یہ جرم نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، جب یہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یہ جب غفلت کے ان رستوں پر چلنے لگ جاتا ہے کہ جن رستوں پر چلنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ جو سب سے بڑا نقصان کرتا ہے یہ پہلے اپنا کرتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑا جرم کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں کرتا، یہ اپنے اوپر یہ جرم کرتا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد جب یہ اپنے آپ کو صحیح اچھے طریقے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو پھر اس کا دل کہتا ہے تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا، اب اس دوسرے انسان کی بھی زندگی بگاڑ کر رکھتے۔ پھر چونکہ اس کے دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، اس کے دل میں دنیا اتنی رچ بس جاتی ہے کہ اللہ کی تمام نافرمانیاں اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور یہ نافرمانیوں کو کرنے لگ جاتا ہے، اور کرتے کرتے یا تو تھک جاتا ہے، یا بیزار ہو جاتا ہے، یا اسے سکون نہیں مل رہا ہوتا ان گناہوں میں کہ جن گناہوں کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا تھا، اور جب اسے فرسٹ ٹائم کیا تو اس سے لذتیں مل رہی تھی، اور یہ لذتوں کے پیچھے پھر اتنا بھاگ رہا تھا کہ گناہوں کی لت اسے لگ گئی۔ اب یہ گناہوں سے یا تو بیزار ہو رہا ہے، یا ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا ان گناہوں کے سامنے بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ اب ایسی سچویشن میں جب ایک انسان آتا ہے تو یہ نہ اپنی زندگی بنا پاتا ہے، اور نہ یہ دوسرے کا احساس کرتا ہے۔ پھر اب جو بھی انسان اس سے جڑے گا وہ خراب ہو جائے گا، اب جو بھی انسان اس سے تعلق بنائے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اب اس کے گھر کے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، اب یہ اپنے گھر والوں پر بھی ظلم کرے گا، اور گھر والوں کے حق میں کمی کوتاہیاں کرے گا، یہ بھی ظلم ہے۔ بہنوں کو بہنوں کا حق نہیں دے گا، چونکہ زندگی بگڑ گئی، یہ ظلم ہوا۔ اسی طرح اگر یہ شادی شدہ ہے تو بیوی کو کوئی حق نہیں ملے گا اس کی طرف سے، ظلم کیا اس نے بیوی پر۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا سے انسپریشن۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے غفلت۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کو دل سے باہر پھینک دینا، اور دنیا کی محبت کو اس میں گھر بنا لینا، اس کو جگہ دے دینا۔ تو اس وجہ سے پھر ایک انسان، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی سوچ کو ایک بڑی سطح پر لے کے جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو جب ایک ایسا انسان معاشرے کو ملتا ہے کہ جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر کے اپنے آپ کو بالکل پراپر طریقے سے بگاڑ کر رکھ دیا ہو، اور اس سے اب اپنا آپ تک نہیں بن پا رہا کہ میں کیسے خود کو ٹھیک کروں، میں کیسے ان عادتوں سے چھٹکارا پاؤں۔ شروع میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک سٹیج آتا ہے جہاں پر جب انسان کو ریئلائز ضرور ہوتا ہے۔ شروع میں یہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ جس دور میں وہ بیٹھ کر سوچتا ضرور ہے کہ یار میری زندگی ضائع ہو رہی ہے، یار مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا اس لائف کو لے کر، یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، جب بیزار ہو جاتا ہے۔ خیر، اب چونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا اپنے اوپر، تو اب یہ حقوق ادا نہیں کر رہا گھر والوں کے، تو گھر والوں پر ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بات جو میں نے آپ سے کی کہ جب دنیا کے لیے دنیا کی محبت حد سے تجاوز کر جائے گی تو دنیا میں جرائم شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک انسان کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا، ایک انسان کے اخلاق برے ہیں، ایک انسان غصے والا ہے، ایک انسان اللہ رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا، ایک انسان گناہوں میں اور عجیب گناہوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا اس ایک انسان کی وجہ سے۔ حالانکہ باقی لوگ تو ٹھیک ہے، بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں، ماں باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو حقوق بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے گھر میں موجود رہنے سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری گھر کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور پھر سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک انسان کی وجہ سے گھر کے 10 لوگ پریشان ہو سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں جب ہمارا مسلمان
دنیا کی محبتوں کو دل میں لے کر گھومے گا، جب ہمارا مسلمان اللہ رب العزت کا اقرار زبان سے کرے گا، دل سے اللہ کے تصور کو لے کے گھومے گا، اور اس کے باوجود جب زنا کرے گا، اس کے باوجود جب ناچے گا، اس کے باوجود جب بے حیائی کے کام کرے گا، اس کے باوجود جب نمازوں کو اگنور کرے گا، اس کے باوجود جب لوگوں سے لڑے گا، جھگڑے گا، جھوٹ بولے گا، جب مسلمان معاشرہ ایسے ہو جائے تو مجھے بتاؤ کہ دنیا والے خوش رہ سکتے ہیں؟ دنیا والے خوشی اور سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہے۔ مسلمان اس دنیا میں ایک مقصد کو لے کر آیا تھا، میں اور آپ اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے تھے۔ آپ کو میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، جب اس چیز کو مقصد سے ہٹ کر استعمال کرو گے تو اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جیسے کہ جو کہ اس چیز سے ہونے کا حق تھا، یا اس چیز سے نتائج حاصل کرنے کی لوگ توقع رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ ہمارے گھروں میں ٹیوب لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ضرورت پڑ گئی ایک کیل دیوار میں ٹھوکنے کی، اور میں ٹیوب لائٹ اتار کے کیل ٹھوکنے لگ جاتا ہوں دیوار میں، تو مجھے بتاؤ میں عقل مندی کا کام کر رہا ہوں؟ نہیں۔ ارے ٹیوب لائٹ کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا بٹن آن کرو اور یہ پھر تمہیں روشنی دے گی، اسے روشنی کے لیے استعمال کرو۔ دیوار میں اگر کیل لگانی ہے تو اس کے لیے ہتھوڑا ہے نا، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں، ہتھوڑا مجھے روشنی دے اور ٹیوب لائٹ میری جو ہے کیل لگائے دیوار میں، تو تم دونوں کی چیزوں کو مقصد سے ہٹ کر یوز کروا رہے ہو، جس کی وجہ سے دونوں بیکار ہو گئے۔ اب ٹیوب لائٹ کا بھی نقصان ہوگا، کیل کام بھی نہیں ہوگا، اور ماحول درہم برہم ہو جائے گا۔ تو مسلمان اس دنیا میں آیا تھا خراب معاشرے کو ٹھیک کرنے، مسلمان اس دنیا میں آیا تھا لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے، مسلمان اس معاشرے میں آیا تھا لوگوں کے سامنے ایک ایسا لائف سٹائل رکھنے کے لیے، ایک ایسا کانسیپٹ رکھنے کے لیے، ایک ایسا مذہب رکھنے کے لیے کہ جس سے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسئلے حل ہو جائیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو شرک سے آزادی مل جائے، کفر سے آزادی مل جائے، گمراہی کے اندھیروں سے ان کو ایک اجالا، ایک لائٹ مل جائے۔ مسلمان اس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں تھوڑا سا اندھیرا ہے تو یہ اس کے گھر جا کر مزید اندھیرے پھیلا رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ مسلمان اپنی زندگیوں میں گناہوں کو کر کر کے دوسرے لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے اپنے اسلام سے۔ مسلمان اس دنیا میں آیا تھا واللہ دوسرے تمام مذہبوں کو ختم کرنے، دوسرے تمام مذاہب کی دلیلیں دے دے کر لوگوں کو ان کی قید سے نکالنے، مسلمان جھوٹے خداؤں سے لوگوں کو کاٹ کر اصل خدا کا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ میں اور آپ اس دنیا میں آئے تھے، لیکن آج یہ خود اپنے دل میں نہ جانے کتنے جھوٹے خداؤں کو رکھ کر اس کی عبادتیں کر رہا ہے، اس کی بات مان رہا ہے۔ اب اس غلط یقین سے اور اس دنیا کی اس غلاظت سے ہمارے دلوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ ہم دنیا میں کہیں کھو چکے، ہمیں سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب،
ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یارو اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب۔ ہمیں اپنے قریب کر لی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، اس کو بنانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہے اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے، اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل بیران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔